اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، تو جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف، تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے، اور چاہو تو انہیں رخصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تنگ کرنے کے لیے۔ اچھا ذرا اس کی میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے، ذرا اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی، غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کروں، اسے اور تکلیفیں پہنچاؤں۔ تو اب یہ کیا ہوا، قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی دی ہوئی اس اجازت کا ناجائز استعمال کیا۔ ہاں اگر بسانے کا واقعی ارادہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر لو، رجوع کا حق تمہیں ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے، پریشان کرنا ہے، فلا تمسکوہن ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، زدہ ان پر زیادتی کرنے کے لیے، ستانے کے لیے، ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو، ٹھٹھا نہ بنا لو۔ یہ اچھی طرح جان لیجیے، لا از لا and there can be law which has no flaw. Flawless law is impossible. اس لیے تقوی، اللہ کا خوف ہر جگہ پر بار بار، ورنہ تم اللہ کی شریعت کا تماشا بنا دو گے، ٹھٹھا بنا دو گے۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو، ذکر کرو، شعور کرو اللہ کے انعامات کا جو تم پر ہوئے ہیں۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت، اور جو اس نے نازل فرما دی ہے تم پر اپنی کتاب، اپنی شریعت اور حکمت، یعظکم بہ، اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، سیدھا راستہ بتا رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے پر۔ یعنی اگر طلاق مغلظ نہیں ہے، دیکھیے ایک طلاق ہوتی ہے بائن، پہلی طلاق، دوسری طلاق، یہ جب تک عدت ختم نہیں ہوئی طلاق رجعی کہلاتی ہے، اس کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ عدت پوری ہو گئی، اب یہ بائن ہو گئی، اب شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا۔ اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا، اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے۔ عدت کے اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے، لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے، اب تو نکاح ثانی ہوگا، سوائے طلاق مغلظ کے۔ تیسری طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے، وہ بھی طلاق دے دے، تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جبکہ طلاق بائن ہو چکی ہو، وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہیں تو اب تم آڑے مت آؤ۔ ہوتا کیا ہے، عورت کے بھائی ہیں، اب انہیں غصہ چڑھا ہوا، اس بدماش نے یہ کچھ کیا تھا، اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اب تمہیں ہم شادی نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ۔ نہیں، یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ اگر وہ اذا تراضوا بینہم، اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے مت آؤ، بالمعروف۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ سارا جو ہے بھینس کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے، وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ طریقے جو ہیں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں، زیادہ عمدہ ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو، یہ اللہ کا علم ہے، اسی نے عورت کو بنایا، اسی نے مرد کو بنایا، اسے مرد بھی عزیز ہے، عورت بھی عزیز ہے۔ الخلق عیال اللہ، حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے کلمے کے مانند ہے۔ اللہ کو تو اپنا ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کا شاہکار ہے، لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے، مرد کے کیا ہونے چاہیے، لہذا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین،
اور والداؤں کے لیے، ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں پورا. اور یہ خاص طور پر یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جب طلاق کا مسئلہ ہو. اب طلاق ہو گئی، شوہر تو علیحدہ ہو گیا، شوہر کہتا ہے بھائی میرا بچہ تو میرا ہے، قانوناً تو اولاد شوہر کی ہوتی ہے، لیکن تم اسے دودھ پلاؤ. تو 2 سال تک وہ عورت انکار نہیں کر سکتی، دودھ پلائے گی. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو شخص چاہے کہ یہ رضاعت پوری کروائے اپنی سابقہ مطلقہ بیوی سے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، لیکن اس عرصے کے لیے جس کی وہ اولاد ہے، یعنی شوہر جو سابق ہے، اس کے ذمے ہے اس کا رزق اور اس کا لباس، جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں. 2 سال اگر اس نے دودھ پلانا ہے اس ماں نے، مطلقہ ماں نے، اپنے طلاق دینے والے شوہر کے بیٹے کو یا بیٹی کو، تو اب اس عرصے کے دوران اس کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، باپ کے ذمے ہے، بالمعروف، بڑے طریقے سے. یعنی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہو تو کروڑ پتی، لیکن اب وہ اس کو بیوی کو مطلقہ کو وہ دینا چاہے نان نفقہ اپنی خادماؤں کی طرح کا. نہیں، وہ ہونا چاہیے معروف طریقے پر. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها، نہ تو تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، نہ جس کا وہ اولاد ہے، جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے، یعنی باپ، نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے. کوئی لا ضرر ولا ضرار، حضور کی حدیث ہے، دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے. وعلی الوارث مثل ذلک، اب فرض کیجئے وہ شخص جو تھا طلاق دینے والا وہ تو مر گیا، تو وارث کے ذمے، اس کا جو وارث ہے اس کے ذمے نان نفقہ رہے گا، اس کے اپنے مرحوم والد کی اگر اولاد اس کی کسی مطلقہ بیوی کے پاس ہے 2 سال تک دودھ پلانے کے لیے. فإن ارادہ فصالا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جو ہے کہے کہ سب میں تو دودھ نہیں پلاتی، یا یہ کہ وہ شوہر چاہے ان تراض منہما، دونوں راضی ہو جائیں کہ میں دودھ نہیں پلواتی، دودھ چھڑوا دیجیے. وتشاور، آپس میں رضامندی اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اگر دودھ چھڑوانا چاہیں، وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں، کوئی دایا رکھ لی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہونا چاہیے جبر نہ ہو، ماں پر جبر نہ ہو. ان تراض منہما، دونوں کی رضامندی سے، وتشاور، اور مشورے سے. فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم اس کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا کہ تم نے اسے وعدہ کیا تھا. یہ نہ ہو کہ نان نفقے کو بچانے کے لیے اب تم کہو درمیان میں کہ چھوڑو جی مجھے تو سستی عورت مل رہی ہے، دودھ پلا سکتی ہے. نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم چاہو کسی اور سے اب دودھ پلوانا، رضاعت کروانا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ ان کی ماں، اس کی ماں کو تم دے چکو جو کچھ کہ تم نے طے کیا تھا معروف اور بھلے طریقے پر. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ کہ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، اب یہ عدت جو تھی، ایک تھی طلاق کی عدت، وہ 3 ماہواریاں آ جانا، 3 مہینے اندازن، اور ایک ہے جو فوت ہو گیا، اور بیوہ کی عدت کیا ہے. والذین یتوفون، جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، پیچھے بیویاں چھوڑ گئے ہوں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو 4 مہینے اور 10 دن. 4 مہینے 10 دن تک ایک جو بیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی. 4 مہینے 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں، یعنی پوری ہو گئی مدت عدت کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ اپنے بارے میں کرے. اب وہ آزاد ہے، نکاح کر سکتی ہے. اب تم روکنا چاہو ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ بیوہ بیٹھ نہیں سکی، اس سے رہا نہیں گیا، نہیں، غلط بات، تمہارا کوئی اختیار نہیں. لا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، کرے دیکھ طریقے سے، بھلے طریقے سے، شریعت کے مطابق، قواعد شریعت کے مطابق، تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ روکو. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے.
ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء واکننتم فی انفسکم. اب یہ انہی بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے. تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو تم اشارے میں کوئی بات اور پیغام دینا چاہو کسی بیوہ کو، اشارے کنائے میں، لیکن یہ کہ اس میں عدت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا. اشارے کنائے میں یہ کچھ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے دلچسپی ہے، شاید میں کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے. او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں. اس میں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کے علم میں ہے تمہیں ان کا خیال تو آئے گا ہی. آخر یہ عورت تھی، بیوہ ہو گئی ہے، اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں، آپ کو رغبت ہے اس کی طرف نکاح کی، تو اب کوئی آدمی سوچے میرے دل میں خیال آ رہا ہے بیوہ کے بارے میں، میں تو گناہ گار ہو گیا، میرا دل گناہ گار ہو گیا. نہیں، یہ قانون فطرت ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کے علم میں ہے ان کا خیال تو تمہیں آئے گا ہی. ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ایسا نہ کرو کہ ان سے معاہدہ کر لو خفیہ خفیہ، طے ہو جائے، بات پکی ہو جائے. سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ کوئی معروف بات کہہ دی جائے جس سے انہیں اشارہ بھی جائے، بس. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور مت باندھو گراہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت پوری نہ کر لے، یعنی عدت جب تک پوری نہ ہو جائے. اب یہاں دیکھیے حتی یبلغ الکتاب، کتاب سے مراد شریعت، قانون شریعت. کتاب سے مراد یہاں کیا ہے کہ جو بھی قانون آ چکا ہے کتاب کے اندر، 4 مہینے 10 دن کے بعد نکاح اس سے پہلے نہیں ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، پس اس سے ڈرو، اس کی پکڑ سے بچو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بھی جان لو اللہ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. وہ خطا ہو گئی ہے، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ معاف فرمائے گا. اور حلیم ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اگر چاہو تو تم توبہ کر لو. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو. یہ ہو جاتا تھا نکاح جو ہے بچپن میں بھی کر دیے جاتے تھے، لیکن ابھی کوئی نوبت نہیں آئی ہے، نکاح تو ہو گیا لیکن نہ کوئی مہر مقرر ہوا ہے نہ کوئی ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو اگر ایسا کرو گے تو تم طلاق دے سکتے ہو. وَمَتِّعُوهُنَّ، لیکن شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لڑکی تم سے منسوب رہی ہے، اب اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے دلا کر، اسے کچھ نہ کچھ متاع، کچھ سامان دنیاوی دے کر. مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، جو وسعت والا ہے، جس کو کشائش حاصل ہے، غنی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق. متاع بالمعروف، اور یہ ساز و سامان دینا جو ہے یہ بھی بھلے انداز میں ہو، ایسا نہ ہو جو خیرات دی جا رہی ہو. حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر، یہ سمجھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ یہ ذمہ داری ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر دوسری شکل یہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی بیوی کو کہ جس کو تم نے چھوا تو نہیں ہے لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اب آدھا مہر جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا، جو طے کیا تھا، اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے. الا یعفون، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے، یا چلیے ہمیں چوتھائی دے دیجیے. اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ اس کے اندر جو ہے سخاوت سے کام لے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے. گرا تو مرد کے ہاتھ میں، وہ کھول سکتا ہے، عورت طلاق دے نہیں سکتی. لہذا کیوں نہ ایسا کرو کہ تم پورا ہی مہر دے دو. فرمایا وان تعفو، اگر تم درگزر کرو اور زیادہ دو، اقرب للتقوی، یہ تقوی سے قریب تر ہے. ولا تنسبوا الفضل بینکم، اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو، اور اپنے مابین جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے عورتوں پر اس کو مت بھولو. تمہارا پھر ایٹیچیوڈ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کو زیادہ دو، ان کو جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا اس سے بھی زیادہ دے دلا کے رخصت کرو. قانون میں تو صرف مہر ہوگا، البتہ قانون یہی ہے کہ اگر انہیں چھوا نہیں ہے، مقاربت نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر تو لازماً دینا ہے. آدھا بھی یہ چھوڑ سکتی ہے عورت، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پورا دو یا اور زیادہ دو. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے.
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، محافظت کرو پوری طرح چوکس ہو کر، چوکنے ہو کر تمام نمازوں کی، اور خاص طور پر صلاۃ وسطی کی۔ یعنی بار بار جو آ رہا ہے، جان لو اللہ جانتا ہے، جان لو اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے۔ 5 وقتہ تم حاضر ہو، دنیا کے کاروبار سے نکلو اور آ کر پھر عہد اللہ سے اپنا جو ہے، یہ جو حفیظ کا ایک شعر ہے، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کریں، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کریں۔ یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا، سرکشی کی وجہ سے وہ دھندلے ہو گئے ہیں۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کریں، کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے پھر تازہ کریں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلاۃ وسطی کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن عام طور پر اس سے مراد عصر کی نماز لی گئی ہے۔ دن میں 2 نمازیں اس سے پہلے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، 2 پھر بعد میں ہیں، مغرب عشاء ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ۔ یعنی ایک تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے، سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے، قیام بھی قنوت کے ساتھ ہو، معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے، اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ تواضع ہے، عجز ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، دشمن پیچھا کر رہا ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں تو چاہے اب رکیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا، تو رجالن چلتے ہوئے، یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پر حملہ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ رعایتیں ہیں، چلتے ہوئے اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن پھر جب امن میں ہو جاؤ، فاذکروا اللہ کما علمکم، پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے۔ کس نے سکھایا ہے؟ محمد الرسول اللہ نے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں۔ وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا، اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی ہے، 2 دن پڑھائی ہے۔ ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، دوسرے دن 5 نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں، اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے۔ تو معلم جو ہے حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہے، اور اب حضور جو ہے پوری امت کے لیے معلم ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فاذكروا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پھر دوبارہ لوٹ کر معاملہ آ رہا ہے بیواؤں کا، اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو اپنی بیویوں کے لیے وصیت لازماً کریں 1 سال تک کے لیے نان نفقے کی، اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے۔ اب یوں سمجھیے اس کو، ایک شخص فوت ہوا، 4 بیویاں ہیں، ایک کے ہاں اولاد تھی، بیٹا تو اسی کا ہے، باقی 3 تو اس کی جو ہیں سوتیلی مائیں ہیں۔ ایک ماں کو تو وہ اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا، باقی 3 کو لائبلٹی سمجھے گا۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فوراً نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ لو، جس سے تمہاری شادی تھی وہ گیا۔ 1 سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا نان نفقہ دیا جائے۔ لیکن یہ بھی اصل میں تھا وصیت کا، جب یہ قانون آئے گا وراثت کا تو اس سے پہلے کے لیے، جیسے کہ والدین کے لیے کہا گیا تھا وصیت کرو، ایسے بیویوں کے لیے بھی کرو۔ جب ان کا حق آ گیا، اس لیے کہ شوہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراثت میں، بیوی مر گئی ہے شوہر کا حق ہے اس کی وراثت میں، تو وہ تو وراثت کے اندر حق معین ہو گیا، تو اب یہ وصیت کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح 1 سال کا نفقہ نہیں ہے، اب نفقہ جو ہے وہ صرف عدت کے دوران کا ہے، جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں، ظاہر بات ہے کہ عدت ہوتی 4 مہینے 10 دن، اب تم سال بھر روکو گے تو نہیں ان کو، اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بسنا چاہیں تو تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی جانوں کے بارے میں معروف ہو، بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر۔ واللہ عزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اسی طرح مطلقات کے لیے بھی
ساز و سامان زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر حقاً علی المتقین، لیکن یہ ہے عدت کے وقت تک کے لیے۔ اسی معاملے میں شاہبانو کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا یہ کلکتہ ہائی کورٹ نے، اس پر پھر ہندوستان میں ایجیٹیشن ہوا۔ اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے، ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نان نفقہ جو ہے رہے گا پوری زندگی تک۔ اس پر مسلمانوں نے کہا، بھارت کے مسلمانوں نے، یہ ہماری شریعت میں دخل اندازی ہے، شریعت نے صرف عدت تک کا حق رکھا ہے مطلقہ کے لیے، تم ساری زندگی کہاں سے لا رہے ہو؟ پھر وہ فساد ہوا، پھر بہت سے لوگوں نے جانیں دیں، پھر جو ہے ایجیٹیشن ہوا، لیکن پھر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر قانون بنا دیا گیا بھارت میں کہ کوئی عدالت ہندوستان کی انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف انڈیا مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی۔ میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمانان بھارت کو، ہمارے ہاں ایک ڈکٹیٹر نے، فوجی ڈکٹیٹر نے آئلی قوانین بنائے جنہیں سنیوں نے، شیعوں نے، اہل حدیث نے، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے اور جماعت اسلامی کی ٹاپ کی قیادت سب نے یہ کہا کہ یہ غلط قوانین ہیں اور وہ آج تک چل رہے ہیں۔ ایک اور ملٹری عامر 11 برس تک یہاں پر لمن الملک اليوم، میرے لیے ہے بادشاہی، میں ہوں مقتدر اعلیٰ، مقتدر قادر مطلق، یہ کہتا ہوا چلا گیا اور اس قوانین کو جو کا تو برقرار رکھا ہے۔ اسی پر بھی میں نے شورا سے استعفیٰ دیا تھا ان کے، لیکن مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہونے دی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلقہ کو عدت تک کے لیے دان نفقہ ہے تو ساری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو۔ اب جو 2 رکوع اگلے آ رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے جس کا تذکرہ ہوگا۔ میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد یوشع ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا، قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا، لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں 12 بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے۔ لیکن 300 برس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی، وہ واقعہ ہوگا جو اب سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی، آس پاس کے جو کافر اور مشرک لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا، بہت سو کو ان کے گھروں سے، ان کے ملکوں سے نکال دیا، تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے، سپہ سالار بنا دیجئے، اب ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ تو وہ جو جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دور بنی اسرائیل کی۔ گویا کہ خلافت راشدہ دور بنی اسرائیل کی 300 برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتقال کے، جبکہ خلافت راشدہ اس امت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ، اس لیے کہ صحابہ نے جانیں دی، خون دیا، قربانیاں دیں، اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی میں دین غالب ہو گیا، اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا، لیکن وہاں یہ سارے سال 300 برس گزرے ہیں، اس کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے، اور اس میں بھی 3 خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں، ویسے وہاں تو وہ نبوتیں ہیں، طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے، جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوتھی خلافت میں عالم اسلام جو ہے دارالاسلام منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان کے 2 بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی، ایک اسرائیل اور ایک یہودیہ، یہ 2 ریاستیں وجود میں ہیں، جوڈی۔ بہرحال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے، اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کی تاریخ میں، وہ ہے طالوت اور جالوت کی جنگ، اس کے لیے اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو، اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے۔ غزوہ بدر آیا چاہتا ہے، آئینہ، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ جو نکل گئے اپنے گھروں سے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت سے ڈر کی وجہ سے، یعنی جب کفار اور مشرکین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا۔
یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کہ فی الواقع یہ عمل ہوا ہو، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مر جاتی ہے لیکن پھر اس کا نشأت ثانیہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا۔ یعنی یہاں پر مرنا اور احیاء جو ہے وہ معنوی ہو، روحانی ہو، اخلاقی ہو، وہ بالفعل جسدی نہ ہو، لیکن اللہ کے اختیار سے باہر نہیں، اس کی قدرت میں ہے، سب کو مار کر بھی دوبارہ جلا سکتا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہے شکر نہیں کرتے، ناقدری کرتے ہیں اللہ کے احسانات کی۔ لیکن اب وہ غزوہ بدر جو ہے ان کا سابقہ امت مسلمہ کا، اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی، اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے۔ تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ، تو جو پروسیس آف ریولوشن چل رہا تھا، جو جد و جہد تھی، جو تحریک تھی محمد رسول اللہ کی، جس مرحلے میں سے وہ تحریک گزر رہی ہے، اسی مرحلے کی مناسبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات لائے جا رہے ہیں، اور اسی کی مناسبت سے وہ جو بھی وقتی احکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لیے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے، دین میرا ہے، تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو، میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، تو جو کچھ اس میں خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض ہے، قرض حسنہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، تو اللہ اس کو اس کے لیے بڑھاتا رہے، دگنا کرتا رہے، اضعافا کثیرا، دگنا چوگنا، بہت گنا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا، سکیر دینا، اور کھول دینا اور کشائش کر دینا۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں، جہاد بالنفس اس کی آخری شکل قتال، اور جہاد بالمال اس کے لیے پہلے لفظ آ رہا تھا انفاق، اب قرض حسنہ، اللہ کو قرض حسنہ۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے غور نہیں کیا موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر، ملا من بعد موسیٰ، اذ قالوا لنبی لہم، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا حضرت موسیٰ کے بعد کہ نبی کوئی نہ کوئی موجود نہ رہا ہو، حضرت عیسیٰ تک۔ اس زمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا لَهُمْ مُبَعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں، جنگ کریں۔ یہاں بادشاہ سے مراد ہے جو سپہ سالار ہو، نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا رتبہ تو بلند رہے گا، لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص کہ جو جنگ کی سپہ سالاری کر سکے اس کو نامزد کر دیجئے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، جو نبی تھے یہ سیموئیل نبی تھے، سموئیل، یہ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے سیموئیل نبی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے اللہ تو قاتلوا، پھر تم جنگ نہ کرو، یعنی ابھی تو بڑے تمہارے دعوے ہیں، بہادری دکھا رہے ہو، بڑا جوش و خروش ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالیٰ سے اجازت بھی لوں جنگ کی اور تمہارے لیے کوئی سپہ سالار یا بادشاہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے کرنی کترا جاؤ۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ان کا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے، یعنی ان کی اولاد کو تو انہوں نے غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو باغیاں بنایا، اب یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے، خوف سے بھاگے ہوئے۔ فلما كتب عليهم القتال، تو جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی، تولوا الا قليلا منهم، تو پیٹھ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے۔ یہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے مسلمانوں، تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے، ہم کب تک یہ ظلم سہیں گے، لیکن ایسا نہ ہو، دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے، اب پڑھ چکے ہم وہ آیت كتب عليكم القتال وهو كره لكم، اب اچھی نہیں لگ رہی جنگ، جان تو پیاری ہے، تو اب دکھا دیا گیا وہاں بھی یہ ہوا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ ان کا نام تورات میں آیا ہے سول یا ساؤل، SAUL،
اب یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤل ہو، لیکن چونکہ وہ بہت قداور تھے، طول قداور، اس لیے ان کا ایک صفاتی نام ہو طالوت۔ قرآن مجید نے صفاتی نام لیا ہے کہ وہ بہت قداور تھے۔ قالوا اللہ یکون لہ الملک علینا، اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک منہ، ہمیں زیادہ حق حاصل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے۔ ولم یؤت سعۃ من المال، وہ تو مفلس ہے، اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں ہے، کیونکہ ان کے معیار تو یہی تھے، جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو، اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر، یہ فیصلہ اب ہو چکا، اللہ کا فیصلہ ہے، ڈیوائن ججمنٹ ہے، ڈیوائن ڈیسیجن ہے، کین ناٹ بی ریووکڈ۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں، قداور ہے، طاقتور ہے، اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے۔ تم دولت دیکھتے ہو، اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر، جسمانی طاقت، جسمانی قوت، اس دور میں ظاہر بات ہے اس کی بہت ضرورت تھی، اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے، فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، دانش دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت سمائی والا ہے، واسع، اس کی وسعت جو ہے وہ اتھا ہے، اور علیم، اور سب کچھ واسع علیم، جاننے والا ہے، یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے بربنائے علم دیتا ہے، کون اس کا مستحق ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے، جس میں سکینہ ہے، تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون کے اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، تحملہ الملائکہ، وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے۔ اب ان کی بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اصل میں یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے، اب بھی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے، اور مسجد اقصیٰ کے نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے۔ بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دی ہے کہ موجود ہے۔ نبوکدنضر نے جب گرایا تھا 586 قبل مسیح میں، جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل تھا، اس کے تہخانے میں وہ رہتا تھا، اور وہیں پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے، ربانیین، تو جب گرایا گیا ہے اس کو ہیکل کو تو اسی میں وہ دب گئے ہیں، لیکن وہ چاروں طرف سے جو بھی تہخانہ تھا بند ہو گیا ہوگا، اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہے۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پڑوسی ملکوں نے انہیں شکستیں دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے۔ اب اس میں گویا کہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ان کے لیے کم سے کم ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا۔ ہمارے پاس حضرت موسیٰ کے تبرکات ہیں، عصائے موسیٰ اس میں ہے، رکھا ہوا ہے، اب بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو، وہ موجود ہے، ان کے کہنے کے مطابق اب بھی ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے لیے تسکین ہوتی تھی، جیسے کہ مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے، تو فرمایا اس میں تمہارے لیے سکینت بھی ہے، اور تمہارے آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات بھی ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اس وقت وہ ملائکہ کی تحویل میں ہوا یہ کہ جہاں وہ تابوت لے گئے ان کے دشمن، وہاں پلیگ آ گئی۔ انہوں نے سمجھا کوئی نحوست ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے پلیگ آ گئی ہے، انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا، جاؤ جدھر جانا ہے۔ تو حضرت سموئیل نے ان سے کہا کہ طالوت کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہاری تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا، ان کے عہد عمارت میں یا ان کے عہد ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا، اور وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے۔ تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب جب حضرت طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے، ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے رہ گئے، جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے، دریا سے، یہی جو ہے جارڈن ریور جارڈن، اس کو کراس کر کے
پھر حملہ کرنا تھا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے، یعنی دریائے اردن، فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلو سے کچھ وہ ایک گھونٹ لے لے۔ یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا مورال دیکھے، ڈسپلن کی حالت دیکھے۔ تو جیسے حضور نے بھی غزوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس، اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے، اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تمہیں ضرور ملے گا، بتاؤ کدھر چلے۔ اندازہ ہو گیا، کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلے جی پہلے قافلہ لوٹ لیں، اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ ہو، جو آپ کا منشا ہو۔ تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ فشربوا منہ، تو ان سب نے، بہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، تو جب گزرے اس دریا کے پار، اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھی اب اہل ایمان رہ گئے تھے، یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی، جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے، اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چھلنی میں سے نہیں نکل سکے، وہ پانی پی کر بے سدھ ہو گئے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر عین وقت پر 300 آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا، انہوں نے اور ان کے ساتھی اہل ایمان نے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعتاً طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت، یہ بڑا قوی ہیکل انسان تھا، اور اس کا جو زرہ بختر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سوراخ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں، جو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، یعنی آگے بڑھو، ہمت کرو، اپنی جو ہے کم ہمتی کا ثبوت نہ دو، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تو صابروں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، برزا ظاہر ہو جانا، سامنے آمنے سامنے آ جانا، اب ادھر ان کا لشکر ہے طالوت علیہ السلام کا، اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے۔ قالوا، اب انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر انڈھیل دے۔ یہ افرغ کا لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پانی اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے، گھڑوں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے۔ افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر انڈھیل دے، صبر کی بارش فرما دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔ یہی دعا گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور قتل کیا جالوت کو داؤد نے۔ یہ داؤد جو ہے تورات سے معلوم ہوتا گڈریے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑیں بکریاں لے کر، اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا، اس گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر وہ مارتے تھے، لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں۔ جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں بکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے، تو جب وہ آ گئے اتفاق سے، جب لشکر آمنے سامنے تھے، ادھر جالوت للکار رہا ہے آئے کوئی میرے مقابلے میں، ادھر سب کے سب سہمے کھڑے ہیں، کوئی آگے نہیں نکل رہا۔ یہ حضرت داؤد آ گئے اتفاقاً، کہا معلوم ہوا کیا سچویشن ہے، یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ان کے یہاں سب سے بڑی گالی تھی۔ حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے ختنہ، اور یہ جو کفار اور مشرک تھے ان کے ہاں ختنہ نہیں تھی، تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی۔
اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، میرے پاس یہ گوپیا ہے، اب میں تو شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر اور گھمایا ہے اور سیدھا وہ آنکھ کے سوراخ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا، اور اس طریقے سے قتل داود و جالوتا، داود نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو مراتب عطا کیے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ ایک تو یہ کہ طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، داماد ہو گئے، اور پھر انہی کو وارث بنایا، یہ بادشاہ ہوئے۔ اللہ نے ان کو ہی ملک دیا، حکومت دی، بادشاہت دی، اور حکمت بھی دی، نبوت بھی دی، یہ دونوں اعتبارات سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے، زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں کے ذریعے سے ہر بڑا فرعون جو آتا، ہر فرعون موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے علاج تجویز کیا ہوا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ یہ قول گویا کہ حضرت جبرائیل کی طرف منسوب ہوگا، یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل، تفریق بین الرسول کفر ہے، تفضیل یہ قرآن سے ثابت ہے، کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے، کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے، کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت، جزوی فضیلت ہے، مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے، کلی فضیلت تمام انبیاء اور رسول پر محمد رسول اللہ کو حاصل ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعضوں کے اور کسی اعتبار سے درجات بڑھا دیے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات بڑے کھلے معجزے دیے، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، لیکن اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی، نہ یہودیوں اور نصرانیوں کی ہوتی، نہ نصرانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا، یعنی جبرن تکوینی طور پر، تو اختلاف نہ کرتے، جھگڑتے نہ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ نے جو دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، آزمائش کے لیے آزادی دی ہے، تو جو شخص غلط راستے پر جانا چاہے اسے آزادی ہے، جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے آزادی ہے۔ تقریباً 2 رکوعوں پر مشتمل معاملہ طالوت و جالوت کا وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ گویا کہ اب غزوہ بدر کی لیے ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہو رہی ہے، اور غزوات کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں سرفروشی کی ضرورت ہے وہاں انفاق مال کی بھی ضرورت ہے، تو اب یہاں بڑے زوردار انداز میں پھر انفاق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وہی 4 ڈوریاں ذہن میں رکھیے، انفاق اللہ کی راہ میں یعنی جہاد بالمال، قتال جہاد بالنفس کی آخری شکل، اور شریعت میں عبادات اور معاملات، یہ 4 ڈوریاں گتھی ہوئی ہیں ان 22 رکوعوں کے اندر، جن پر دوسرا نصف جو ہے سورہ بقرہ کا مشتمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ،
اہل ایمان خرچ کر دو ان چیزوں میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی تو ظالم ہیں۔ اب یہاں کافر سے مراد کون ہے؟ کافر اصطلاحی نہیں، کافر معنوی، جو اللہ کے اس حکم انفاق کی تعمیل نہیں کرتا، دیکھتا ہے کہ دین مغلوب ہے، اس کو غالب کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے، اس کی کچھ تقاضے ہیں، مالی ضرورتیں ہیں اس کی، اور اللہ نے اسے قدرت دی ہے، اس میں خرچ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا، وہ ہے اصلی کافر۔ اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے، حضور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت الکرسی۔ اس کا تو نام بھی چونکہ معروف ہے، میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موتی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں، آیت الآیات، آیت البر، آیت الاختلاف، اور اب یہ ہے آیت الکرسی، توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے۔ ہی سیدۃ آیات القرآن، حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے۔ جس طریقے سے آیہ بر اور سورۃ العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی، وہ آیت البر ہے۔ چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے، میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے۔ جو نسبت سورۃ العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے، یہ آیت ہے، لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر۔ یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں، 4 آیتیں، توحید کا عظیم ترین خزانہ، اور یہ آیت الکرسی، یہ آیت ہے سورہ اخلاص، اس میں 4 بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے، لیکن اسے حضور نے ثلث قرآن قرار دیا ہے، توحید کے موضوع پر جامع ترین سورۃ الاخلاص، لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بڑا کیٹیگوریکل۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود اور با خود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے۔ وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی، کسی کی دی ہوئی نہیں، اور اس زندگی میں کوئی ذوف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاج نہیں، آگے آ جائے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ قیوم، خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے، کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن کے۔ تو گویا کہ الاحد اور الصمد، اللہ اپنی جگہ احد، لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد ہے، جو سورہ اخلاص میں 2 الفاظ آئے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ حی ہے اور قیوم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی اس کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ اب یہ پہلی مرتبہ 3 مرتبہ کیٹیگوری کرنا کے بعد کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جنابی انداز، منبر نہیں، اس کی حیثیت ہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کو تو وہ حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر تو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے، ہاں اس کے لیے اللہ اجازت دیتے، استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا۔ ورنہ سورہ بقرہ کی 6 رکوع کی دوسری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ بندر کو کسی دوسری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا
پڑھ دیا بلا تو شفاعت الفلاح منصور اور ابھی سے پہلے کیا اتنا چکا ہے بلا شفاعت کوئی شفاعت ممکن نہیں ہوگی. لیکن یہ اس میں استثناء ہے. اب یہ بڑا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حق کیا ہے شفاعت باطلہ کیا ہے. دور قرآن میں ان تفاصیل کے ساتھ بحث کی تفصیل کرے گا. حال ہی میں نے اس پر اپنے درس میں کاٹ کرا دیا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے. عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں کہتے ہیں میں جانتا ہوں شخص کو بہتر. اصل میں ایسا کچھ نہیں نظر آتا ویسا نہیں ہے. جیسا کچھ ٹیکسٹ کی فائل آ رہے ہیں وہ بڑے ہی ڈسیزن ہے. اصل حقائق کچھ اور ہے. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے جبکہ اللہ کو جانتا ہے کہ ان کے سامنے جو ان کے پیچھے اور ان کا آگے والا جو بھی شاہی نہیں اللہ بادشاہ اور وہ احاطہ کر نہیں سکتے اللہ کے کسی شے کا سوال کرنا چاہتے. باقی ہر ایک کے پاس جو ہے اللہ کا عطا ہی نہیں دیا ہوا ہے محدود ہے. بڑے سے بڑا رسول ہو بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا فرشتہ لا الہ الا اللہ کرنا ہم پڑھائے تو کون کہہ سکتا ہے. من الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے. اب کرسی کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں کہ اس زمانی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار اس کی قدرت اس کا جبر اس کا اختیار اس اتھارٹی کوئی کائنات ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے جان سکتے ہیں یہ آیات متشابہات میں سے کوئی شے بھی ہو واقع جس کو ہم کرسی کہہ سکتے ہیں. عرش کرسی ان سب کے بارے میں دونوں باتیں دیکھ رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے ہمارے تخیل سے مانگ رہا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس اختیار اللہ اس کا اقتدار اختیار آسمان اور زمین پر چھایا ہوا ہے. بڑا یہود اور حفظ اور اسے تکان تاری نہیں ہوتی اس پر دران نہیں گزرتا. ان دونوں کا تھامنا ان دونوں کی حفاظت آسمان اور زمین کی وہ علی العظیم اور اللہ علی نرم والا اور عظیم ہے بڑی عظمت والا. یہ آیت کرسی سیدۃ آیات قرآن تمام آیات قرآن کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ. لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یعنی یہ کہ کسی بھی شخص کو نہ کبھی جبر مسلمان بنایا جائے گا نہ کبھی بنایا گیا. استثناءات ہو سکتے ہیں کسی کا ذاتی علامت ہو پھر کسی نے کیا ہو. اسلام میں کسی فرد کو جبر مسلمان بنانا حرام ہے. لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال دینا کہ نظام باطل کو بھی ختم کرنا جو ہے اس میں کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی جو دماغ ختم کر دے. نظام باطل نظام ظلم ہے ایکسپلائٹ کرنا ہے لوگوں کو. اللہ اور بندوں کے درمیان نظام بن گیا ہے پردہ بن گیا ہے. نظام کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا فرض ہے مسلمان. طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو مسلمان نظام باطل کو ختم کرنے کی آرزو ارادے سے خالی ہے اس کے دل میں ارادہ نہیں ہے اس کے لیے ایمان نہیں. طاقت اور جب نظام کو ختم کرنے پر کیا جائے گا کسی فرد کو مجبور مسلمان بنایا جائے گا. یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. رشد ہدایت واضح ہو چکی ہے کجی سے. جتنی کجیاں ہیں جتنے غلط راستے ہیں جتنی شیطانی پابندیاں ہیں ان سے جو صراط مستقیم ہے اس کو بالکل مرن کر دیا گیا. ومن یکفر بالطاغوت تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے گا. دیکھیے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے. جیسے لا الہ الا اللہ تو طاغوت اور طاغوت کون ہے تباہ سے سرکش جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ طاغوت. جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ طاغوت. اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوشن طاغوت. جو بھی ادارے ہوتا ہے کتنے خوشنما ادارے ہوں ہے عدلیہ لیکن عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی. کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے وہ طاغوت. جو بھی اللہ کے حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت. پجاری کسے کہتے ہیں پانی دریا کی حدوں میں بہ رہا ہے لیکن جب وہ اپنی حدوں سے نکلا پجاری پہ دریا کو اپنی موت کی پجانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے اس کی کرے تو تباہ اور بغا یہ دونوں بڑے قریب ہیں بغاوت اور پجانی. تو میں یکفر بالطاغوت طاغوت کا انکار جو کوئی کفر کرے طاغوت کے ساتھ یؤمن باللہ اور پھر اللہ پر ایمان لائے. طاغوت سے بھی دوستی اللہ پر ایمان اللہ کے دشمن سے بھی آنا اور اللہ کے ساتھ وفاداری کا دعویٰ یہ چیزیں یہ منافقت ہے. یکسر ہوتا قریب المسلمین فقد استمسک بالعروۃ الوثقی جس نے کام کر لیا طاغوت کی دخیل اور اللہ پر ایمان اس نے تو مضبوط کنڈا تھام لیا. تو سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی جہاز بدلی جہاز یا شپ سے مل جائے چاہے میں نہیں آتا ہوں کسی کا ہاتھ پاؤں مارتا ہوں کسی کنڈے کے اوپر ہاتھ پڑ گیا اب وہ سمجھتا ہے کہ کس کو نہیں چھوڑوں میری جان اس سے وابستہ ہے زندگی اسی سے. اس کا وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو مل گیا اس کی مدد سے کنڈا نہیں مل گیا لیکن وہ کنڈا جو مضبوط ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی اس نے تو بڑے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا یعنی طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان اس نے کام لیا ہے بہت مضبوط کنڈا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اوسط الغرا کلمۃ التقویٰ. یہ جو غرا کی جمع ہے غرا اور اس کا اوسط جو ہے کا مطلب ہوگا تمام کنڈوں میں سب سے بڑا مضبوط کنڈا جو ہے وہ تقویٰ کا کنڈا ہے. اس کو تھامو مضبوط کے ساتھ. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها وہ کبھی علیحدہ ہونے والا ٹوٹنے والا نہیں ہے. یہ کنڈا بہت مضبوط ہے. واللہ سمیع علیم اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. ایمان در حقیقت ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے اللہ بندے کے درمیان. اللہ ولی ہے اہل ایمان کا. یہ ولایت باطنی ہے وہ طرف ولایت ہے. بندہ اللہ کا ولی بن جائے بن اللہ علی اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ بندے کا ولی دوستی کو کرتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ کچھ پناہ ہے مددگار ہے دوست ہے ان کا بھی ایمان لائے اور انہیں نکالتا رہتا ہے ظلمات اندھیروں کے مختلف شیڈ میں سے نور کی طرف. یا پڑھتے ہیں قرآن میں نور ہمیشہ تنہا آتا ہے واحد انوار کا قرآن میں نہیں. نور ایک حقیقت واحدہ ہے. یہ ظلمات ہمیشہ جمع آئے گا. اس کے شیڈ مختلف ہے. شیڈ آف ڈارکنس بہت بڑی ڈارکنس ہے اس سے کم کرے اس سے کم کرے. تو جتنے بھی شیڈ ہیں کفر کا ہے شرک کا ہے الحاد کا ہے مادہ پرستی کا ہے ایگنوسٹسزم کا ہے لاذیت کا ہے جتنے بھی فلسفے غلط ہیں جتنے بھی نظریات غلط ہیں جتنے بھی عمل کی لہریں ہیں ان سب کے اندھیاروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لاتا رہتا ہے. الذین کفروا اور طاغوت کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے دشمن اور ساتھی و مددگار ہے طاغوت یخرجونہم من الظلمات اور وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں تدریجاً اور نور کا تھوڑی بہت مقبلہ بھی تھا نور کا ان سے محروم کر کے ظلمات یخرجونہم من النور الى الظلمات نور سے ظلمات کی طرف نکالتے رہتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون وہ ہے آگ والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور آمین یا رب العالمین. اور اس کے بعد یہ بڑی عظیم آیت آئی ہے توحید کی. اس کے بعد یہ بھی اپنی بڑی عظیم آیات ہے حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے. اس کے بعد کچھ واقعات دیے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ اور حضرت عمر علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ. اللہ تعالیٰ نے حاج ابراہیم مطلب بھی اللہ تعالیٰ کو جب نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ محاجہ کیا تھا مناظرہ کیا تھا حجت بازی کی تھی ابراہیم سے اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی نمرود. لیکن رکھیے کہ نمرود
زمانہ جو ہے یہ عراق کے بادشاہ تھے بیبلونی. تو حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی شہر کل میں ہوئی تھی جو بیبلونیا کا شہر تھا عراق کا, اور وہاں بادشاہ کی نمود تھی. جیسے فرعون نے مصر میں دعویٰ کیا تھا اپنی بادشاہی اور اپنی خدائی کا, اور یہ ہے سیاسی بادشاہی. یہ نہیں کہ ہم نے دنیا پیدا کی ہے, مطلب یہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم کسی کو چاہے غلط قرار دیں کسی کو چاہے صحیح قرار دیں, یہ اصل میں خدائی اختیارات کریں گے. اللہ کا حق ہے تحریر و تحریم, کسی شے کو حلال کرنا کسی کو حرام قرار دینا اختیار ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس شخص نے اپنے دل میں لے لیا قانون سازی کا اختیار لے لیا, اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر وہی طاغوت ہے, وہی شیطان ہے, وہی نمرود ہے, وہی فرعون ہے. اس نے وہ نمرود نے کہا وہاں جب فیصلہ ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت, میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی وامید, میں نہیں کر سکتا ہوں. انہیں جیل سے 2 قیدی منگوائے, دونوں کنڈم تھے اور ایک جلد بڑی اڑائی اور ایک کو معاف. دیکھو میں نے جس کو چار زندہ رکھا اور جس کو چار مار دیا. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ کٹھوتے کی پروگرام ہوا ہے تو اللہ نے بتایا کہ جہاں ایسا بھی کرنا چاہیے کہ اس کو چپ کر دیں. قال ابراہیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے, اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو نکال کے دکھا سے مغرب سے. فبہت الذی کفر, تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. واللہ لا يهدي القوم الظالمین, اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ہدایت تو نہیں تو ہوگی, لیکن تو کیا ہوا اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ آدمی ہو گیا. اور کل نبی اللہ تعالیٰ وہی خالد بنا عروشها, یا پھر اس شخص کے واقعے کو یاد کرو تاکہ نہیں دیکھا کہ اس کا گزر ہوا ہے بستی پر اور وہ پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. اگر مختلف تفاصیر میں مختلف آپ کی تعبیر آتی ہے. یہ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود, جس کا نام تھا بسط نصر, محمود بن نصر, اس نے 586 قبل مسیح, حضرت مسیح سے 586 قبل اس نے حملہ کیا فلسطین پر. دیکھیے عراق اور فلسطین کی اسرائیل کے علاقے سے سب دشمنی آپس میں, وہی دشمنی جو ہے 2.5 سال پرانی ہے. اس نے وہ نمرود بابل نبوکدنصر جس کا نام تھا, اس نے حملہ کیا. 12 لاکھ کی آبادی تھی, 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہاتھ کا ہوا قیدی بنا کر دیا. 150 برس تک ایکٹیویٹی میں رہے اور جو اسلام گزرا رہا ہے. کوئی نسل, کوئی متنفس نہیں تھا, کوئی انسان نہیں, کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی. اسی وقت سلیمان جو ہے وہ شہید کیا گیا. ہم کے کہنے کے مطابق اس کے خانے میں وہ تابوت سکینہ بھی تھا جہاں ربائی ان کے موجود تھے, اور وہ ربائی وہیں پر ان کی موت آتے ہوئے تابوت سکینہ بھی. عالم کا کون صحیح. جس زمانے میں ہوئی بستی تھی حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا, انہوں نے دیکھا کوئی متنفس نہیں. انہوں نے کہا قال انا یحیی هذه الله بعد موتها, اللہ اس بستی کو اس طرح مردہ برباد ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. اب اس میں کیسے احیاء ہو سکتا ہے, دوبارہ کیسے اس میں لوگ آباد ہو سکتے ہیں. اتنی بڑی بربادی, اتنی تباہی, کوئی متنفس نہیں, کوئی دور کی سلامت نہیں. تو آباد اللہ میں کام ہے سن نباس, تو اللہ نے اس کو موت وارد کر دی 100 برس کے لیے, تب تک نہیں اٹھایا. بارک اللہ بستہ سوال کیا کتنا سے ہو گیا. حضرت عزیر نے کیونکہ جو لائسنس ہوا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں, اس کے نتیجے اس کی اصل بنیاد ہوئی ہے. انہوں نے بھی اس بات کی زبان میں آیا تھا اخلاقی ہوگی تو یہ اٹھے کمر کس جب اللہ تعالیٰ نے شاہدات کرا لیے اور پھر جا کر وہاں تبلیغ کی مطابق کی اور وہی یہودیوں کے اندر ایکٹیویٹی میں تھے. انہوں نے اصل دین کی تعلیم دی, وہ زندہ کیا, گویا کہ وہاں سے پھر ان کا ایجاد ہوا ہے. کب رشتہ کے پیسے نہیں ہوتے تو ہر رشتے یوم بات گیا. ہم اس کو ایسے محسوس کرتے سویا تھا تھوڑی دیر کے لیے, میں دل رہا ہوں لیکن تک کچھ حصہ کہا بندہ بھی کر کام اللہ نے فرمایا 100 سال پہلے ہم جو علاقہ کا شراب کرنے پسند تو ذرا آپ نے کھانے اور جو مشہور تمہارے ساتھ تھا سفر میں, ذرا اس کو دیکھو ان کے اندر کوئی نقصان پیدا نہیں ہوئی, سڑے نہیں ہوئی, ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی. منظور اللہ ہمارے ابو سے ہم دیکھو دیکھو تمہاری سوال کا دلا تھا اور میں جانے کا آیا کرنا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا, اس کی ہڈیاں گئی تھی, وہ دے چکا تھا, کچھ نہیں تھا 100 برس. منظور اللہ ہمارے قبر جانے کا آیا کرنا اور ہمیں تو بنانا ہے تمہیں ایک نشانی ہم لوگوں کے لیے, یعنی خود کا تمہیں نشانی بنانا ہے اور تمہیں نشانی بنانے کے لیے نشانی ہم تمہیں دکھا دیں تاکہ یقین جو ہے یقین کامل تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے. منظور اللہ ہمارے قبر جانے کا آیا کرنا منظور اللہ اب دیکھو ہڈیوں کو کیسے انہیں اٹھاتے ہیں مارتے ہیں, گڈیاں خود ہوئی اور دور کر کھڑی ہوئی. تو میں نے سنا تھا دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کو موت لگاتے ہیں. کلمہ تبین لہو, جب سب اس کے سامنے والی ہوئی بات مشاہدہ بھی کر لیا, حال وان اللہ علی کل شیء قدیر, اور کہا میں نے کوئی اطلاع جان لیا, مجھے پورا یقین قابل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شے بتا دے. یعنی وہ شریف مستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے. جو میں نے سمجھا تھا کہ اب یہ کیسے آباد ہوگی یہ بات نہیں ہے, یہ آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اللہ کی بات ہوا اس لیے اس بات واقعہ یہ ہوا کہ ایران کا بادشاہ تھا خورس سائرس, جو جن کو قرآن مجید کا نام کہتا ہے, جن کا میں کہا جائے گا. پھر آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کی عراق کی باری دشمنیاں تو تھی, خورس نے حملہ کیا بابل پر عراق پر, اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے یہ وہی اجازت دے دی کہ کسی سے واپس جاؤ اپنا شہر دوبارہ بناؤ. چنانچہ وہ گئے اور پھر انہوں نے جا کر وہاں پر 136 سالوں میں ان کی دوبارہ جو ہے یہ بستی بسی, اور پھر پلوشن کو آباد کیا, اور پھر انہوں نے وہاں حیدر سلیمانی دوبارہ بنایا, اس کو سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. وہ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھ میں ہوا تھا, جو اب تک بعد میں پڑا ہے. 1927 برس سے ان کا کعبہ زمین بوجھ کر دنوں کر دیا. اس لیے آگ لگی ہوئی آج نظر دنوں میں تمام حکومت وہاں پر ہم اپنا یہ جو بھی کچھ یہاں پر اس آتے بنا دیا جائے سب کو ختم کریں گے, اپنا حیدر سلیمانی بنائیں گے. اس کے بلوپرنٹ بن چکے ہیں, نقشے بن چکے ہیں, چیز تیار ہے. بس کسی دن کوئی دھماکہ ہوگا, کوئی بم جو ہے کہیں پر پلانٹ کیا جائے گا, خبر آ جائے گی کہ کسی فینیٹک نے کوئی وہاں پر ڈاکٹر کیا, جیسے ایک فینیٹک گیا تھا مسجد الخلیل میں اور 70 مسلمانوں کو شہید کر دیا, خوشی کر دی تھی, اور ڈاکٹر تھا ہماری ڈاکٹر گولڈسٹین روسٹین. اسی طریقے سے بیٹھ جائے گا اور وہ اس کو بنا دے گا. کہنے کے لیے دلی آیا جیسے مسجد الولیہ کا معاملہ, اب دل میں تو بھائی میرا مندر بنانے کو کھائے کو ابھی مسجد کھائے کو بنا دو. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہفتوں کی نہیں ہوتی بات ہے, یہ کون بناتا ہوں, یہ تو ہو گیا حضرت عزیر کا قصہ. اب اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت ابراہیم کا مشاہدہ ہے. بس قال ابراہیم کا بیان نہیں کہتا کوئی نہیں ہوگا, اور یاد حضرت ابراہیم نے کہا کہ پروردگار مجھے دکھا دے, مشاہدہ کرا دے, تو مجھے کو زندہ کرے. حالا ولم تؤمن, اللہ تعالیٰ کا سوال جو ہے بڑا وقت کا ہے, کیا ایمان نہیں رکھتے؟ کہا بلا ایمان تو کیا ہے, میں مانتا ہوں ایمان ہے, اللہ کے لیے قلبی پورا دل کا اطمینان چاہتا ہوں, پورا یقین ہوتا ہے. اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے, سب کا ہے. انبیاء کو ایمان اور یقین کا ایک ایسی فرمش بنانا ہوتا ہے کہ جن سے ایمان اور یقین کی صورت رائے کرے. تو ان کے ایمان اور یقین کے لیے مشاہدات ایسے قرار دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے وہ ایمان صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا بلکہ وہ ایمان کی شہود ہو جاتا. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم کو آسمان اور زمین کی ملکوت, جو بھی وہ قبائلی حکومت ہے, جو وہ وقتی حکومت ہے, جو کاسمک اسٹیٹ ہے, اس کی گورنمنٹ ہے, اس کے تمام اہلکار ہیں, فرشتے ہیں, ان کو مشاہدہ کرا ابراہیم. حضور کو اسی لیے شب برات بھی لے جایا گیا, ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں, وہ یقین کامل ہو جاتا ہے. کسی درجے میں بھی تو یہ ہے کہ ان کے وہ خود مٹی بن جاتے ہیں ایمان اور یقین کی.
فرمایا اچھا ٹھیک ہے 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ ملا لو، کھلا لو، جو تمہارے ساتھ تمہاری آواز سن کر آ جائے. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ہر پہاڑ پر ایک ٹکڑا رکھو. اب جو تفصیل آتی ہے یہ کہ ان میں سب کا سر علیحدہ کیے، ٹانگیں علیحدہ کی، پر علیحدہ کی، دھڑ علیحدہ کی، ایک پہاڑ پر چاروں سر رکھتی ہے، ایک پہاڑ پر چاروں کے دھڑ رکھتی ہے، ایک پہاڑ پر چاروں کے، اس طریقے سے مختلف مقدار تفصیل کر دیا. اعلیٰ خدا باقی میں کہہ رسول اللہ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ رکھو. ثم دعونا، پھر ان کو پکارو، وہ اسی کی بلا ان کو بنا کے بلانے کے لیے. ثم دعونا یاتین کسائر بہت یاد آئیں گے. معلوم ان اللہ عزیز حکیم، اب جان لو اس بات کے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے تمہارے اوپر. اب دو رکوع آ رہے ہیں انفاق کی سبیل اللہ پر، اور یہ قرآن مجید کا ذرا اسلام ہے انفاق کے موضوع پر. لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیجیے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا جو ہے اس کے لیے دین میں کئی اصطلاحات ہیں. کھانا کھلانا، طعام علی الدین، مسکینوں کو یتیموں واسیہ، آتى المال علی الدین بالقربى والیتامى، ایتاء المال، اعطاء، پھر اس سے آگے آتا ہے صدقہ، زکوٰۃ، انفاق، قرض حسنہ. یہ 5-6 طرز ہیں. لیکن ان طرز کے تفصیل دیکھ رکھیے کہ 2 مدیں ہیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کی. ایک مد ہے غرباء، یتامى، مساکین، محتاج، بیوائیں، ان کے لیے، یعنی ابناء نو میں سے، یا آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں، آپ کے بھائی بندے ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، آپ کے اقرباء ہیں، ان کے لیے خرچ کرنا. یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اس کا بھی ملے گا. لیکن گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ نے خرچ کیا. ایک ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا. انفاق کا لفظ اس کے لیے اور قرض حسنہ اس کے لیے. انفاق کی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا، اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا، اللہ کی دین کی دعوت کو اس طرح ابھارنا کہ باقی کے ساتھ جو رفائی کرنے والی طاقت پیدا ہو جائے، اعتماد کو مل جائے، ان کے لیے اثاث و سامان کام کرنا تاکہ دین کے جذبے کی ہر مرحلے کے جو تقاضے اور ضرورتیں پوری ہو سکیں. تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق کی سبیل اللہ، یا اللہ کے دین میں قرض حسنہ. تو یہاں سے اس کی بات ہو رہی ہے انفاق کی. مثلا الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله، مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. عام طور پر یہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ سبیل پانی کی بنا دی ہوئی سبیل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی سبیل تو ہے لیکن کا بھی راستہ ہے سبیل اللہ ہے. لیکن یہ فی سبیل اللہ خرچ جو ہے اس کا بالکل مفہوم ہے، وہ صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ بھی اصل جو ہے وہ غنیمت ہے، لیکن اس میں بھی ایک مقصد سبیل اللہ کی رکھی ہوئی ہے. اگر تو آپ کے قریب اللہ وقائد ہے، غرباء ہے، تو ان کا فائدہ ہے، پہلے ان کو دیجیے، ورنہ پھر اس میں سے جو بھی ہے وہ دین کے کام کے لیے. جب دین نتیجے کی حالت کو آ گیا تو سب سے بڑا یقین تو دین ہے. آج کے وقت سب سے بڑا یقین دین ہے. اور فی سبیل اللہ انفاق، مثلا الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، مثال ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے 7 ثمریں پیدا ہوئی، 7 خوشیں، 7 بالیاں، 7 سکے. باندھنے کا سکہ ہوگا کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں؟ مکئی کا سکہ ہے اس میں کتنے دانے ہیں؟ فی کل سنبلة 100 حبة، اس میں 100 دانے ہوتے ہیں ہر ایک میں، تو ایک دانے سے 700 دانے میں آ گئے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے دین کے لیے مال خرچ کرے گا اس کے مال میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دے گا اور اس کو بڑا کرے گا اپنے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ تو تمہیں تفصیل بتایا ہے اللہ اس شریف میں کرے گا جس کو چاہے گا، صرف 7 گنا نہیں اور جتنا چاہے گا بڑھائے. واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانوں کی کمی نہیں ہے، بڑی وسعت والا ہے اللہ، اور سمجھ والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله، تو جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم لا ينفقون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ احسان دکھاتے ہیں. دیکھیے میں نے اس وقت اتنا دیا تھا، اللہ کے آپ زیادہ ہے تو بات ماننی چاہیے. ہم جب بھی جاتے تھے قرآن کی بات بھی تو ہماری کرنی چاہیے. یا اگر کسی جو کارکن کو دیا ہے جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن اس کی جو آخری بات ہو جائے وہ شخص اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا، آپ اس کو ساتھ کام کریں تاکہ وہ اپنی معاش کے اوپر اپنا وقت نہ لگائے، پورا وقت کسی کو لگائے. لیکن اگر آپ نے اس کو جتا بھی دیا، اس کو پریشان کر دیا، کوئی تکلیف دے کرنا کر دیا، تو جو آپ کا یہ سوال ہو جائے. الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو انفاق کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پیچھے نہ تو دکھاتے ہیں نہ کوئی اور تکلیف پہنچاتے ہیں. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان کا اجر ان کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی خون سے بچا ہوگا. قول معروف، بڑی بات کہنا، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے من صدقۃ، اس خیرات سے یتبعھا اذى، جس کے بعد سے اذیت پہنچائی جائے. کوئی آپ سے فرض کیجیے کوئی ضرورت کے لیے آئی ہے، کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے مدد، اور معروف نبی کے ساتھ جواب دے دیجیے، معروف کر دیجیے. یا یہ اگر کسی شاعر نے آپ کے ساتھ دوستی کی ہے پھر بھی یہ ڈانٹیے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی یہ ہے کہ مغفرت معاف کیجیے. یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ دے تو دیا، خیر من صدقۃ یتبعھا اذى، اس کے بعد سے دوسرا ڈھونڈنے سوال تو وہ سلامتی سنا دیجیے، اس کو حاصل نہیں ہوا. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے. یہ کیوں کہا گیا کہ تم اگر کسی کو دے رہے ہو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی شکایت کرے گا، میرے بندے تیرے پاس مال تھا، میں نے کچھ مال کیا تھا، میں بھوکا تھا، میں نے کچھ روٹی مانگی، انہوں نے کیا نہیں بولا ہے اللہ کو غنی ہے، تجھے بھوک تجھے پیاس، وہ میرا بندہ تھا جو بھوکا تھا، اس نے مانگا تھا کچھ سے نہیں تھا، میرا بندہ تھا الخلق یا اللہ، اس نے کھانے کو دے دیا تھا، وہ کہ مجھے میرے بندے کا تھا، میں نے کچھ سے میں چاہا تھا سب تھام دے مجھے پاس دے دے، لیکن یہ تمہیں نہیں دیا. یہ اسی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ اللہ کو غنی ہے، دے رہے ہو سب لوگ اللہ کو دے رہے ہو، اور حلیم ہے، وہی مانا ہے فوراً نہیں پکڑتا تمہیں. تو جو بھی کرتے ہو دل سے اس کی مشین اللہ کے نام دے دو، جو نبی کی وہ اللہ کے نام دے دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت کوئی آ جائے اور تمہیں کسی سنا کر دے وہ کر سکتا ہے، لیکن حلیم ہے. مجھے اس کا میری تعمیر کر رہا ہے، مجھے دے رہا ہے، مجھے دے رہا ہے. یا یہ نظام اللہ تم صدقات کو بالمن والعذاب، پہلے ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، نصیحت منسیہ ہو جاتے ہیں بالمن والعذاب، جتلا کر اور کوئی اذیت بخشواتے کر. کل نبی سے مالے ہوئے الناس، ان لوگوں کی طرح، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ تو راز صدقات چیریٹی ہاؤس بڑے بڑے ادارے قائم کر دیے ہیں، سب میں کریے. کوئی سرکار دربار میں رسائی کے لیے فاؤنڈیشن بنے ہوئے، کچھ اپنے وہ ٹیکس بچانے کے لیے، کچھ اور اپنی ناموری کے الیکشن میں لڑنا ہے. یہ سارے کام ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے کس کی تعبیت ہے. لا تنقلوا صدقاتكم بالمن والعذاب كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. جو ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ اور یوم الاخر پر. یہ ریا اور یہ ایمان ایک دوسرے کی ضد ہے. ایسا کہ حدیث بار بار سنا چکا ہوں، من صلى الى فقد اشرك ومن صام الى فقد اشرك ومن تصدق الى فقد اشرك. اس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو شرک کیا، اس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا تو شرک کیا، اس نے دکھانے کے لیے لوگوں کو صدقہ کرا دیا تو شرک کیا. ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فقد مسلم. تو اس کی مثال اس کے کام کی ہے، اس پر تھوڑا سا غبار ریت لگ رہی تھی
تو اگر کسی چٹان کے اوپر تھوڑی سی تہ آ گئی مٹی کی، وہاں آپ نے بیج ڈال دیے تو فصل بھی ہو گئی. فاصابہ ہوا ہمارا زوردار بارش کا چھٹا پڑا، زوردار نہیں پڑا، پتہ کا مسلح وہ ساری اوپر کی تھوڑی سی تہ تھی، وہ مٹی بھی بہ گئی اور آپ کی بھی وہاں پر بھی آپ کی فصل بھی. وہ چٹان جو ہے چڑیا چٹان کو اندر سے نکل آئی، یعنی سب کچھ گیا. میرا کاری میں اس کا مطلب یہ ہے مار بھی دیا اور حاصل بھی بیج بھی گیا. اور اللہ کیا کسی سوال سوال نہیں. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو محنت انہوں نے کی تھی وہ تھوڑی سی مٹی جم گئی تھی، جو بھی گھر چلایا تھا وہ بیج ڈالا تھا، اب اس کو کوئی قدرت نہیں حاصل نہیں کر سکتا. واللہ لا يهدي القوم الكافرين، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، راہ نہیں کرتا. ومثل الذين ينفقون اموالهم مرضات الله، اس کے بعد وہ لوگ کوئی سائملٹینیس کنٹراسٹ میں ریاکاری کے خرچ کے لیے وہ مثال دی گئی، تمثیل و تشبیہ دی گئی. تو اب جو واقعہ اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے لیے خلوص اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کے لیے مثال. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، اور مثال وہ لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضامندی کے لیے، خوشی حاصل کرنے کے لیے، وتصدیقا من انفسهم، اور اپنے عزم کی پختگی کے ساتھ، اپنے نفس کی پختگی کے ساتھ. کمثل جنت، ان کی مثال اس بات کی ہے جناب مطلب بلندی پر ہے، باغ ہے، جیسا کہ میں نے کیا نیچرل باغ کا یہ تصور ہوتا تھا، اونچائی پر جو پلانٹیشن ہے ندی میں کوئی دام ہے جس کو بخود کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری جنت برابر یعنی سے قابلیت میں ربا لے کر اور اپنا وہ شہر بنایا پاکستان میں. اصابہ بابل، اب اگر اس بات کے اوپر زوردار بھی آ جائے تو بارش میں سے فآت کو کہا ہے تو اس کا پھل ہے نہ ہو جائے. پہلے مصیبہ بابل تو اور اگر زوردار بھی نہ آئے بارش میں سے تو تھوڑا بہت چھٹا پڑے گا کبھی، اس کا تمہارا پھل جو ہے وہ برقرار رہے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. ضرور بھی نہیں کرتے رہا کرو کہ تم بھی بات بات کر رہے ہو واقعی خلوص دل کے ساتھ، اخلاص دل کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو، کہیں اس میں کوئی اور جذبہ کہیں تمہارا شعوری طور پر جذبہ شامل ہوگا، کہیں پرفیکشن ہوگا، اپنی باتوں کو بات کرو. اللہ تعالیٰ کو مطلب پورا جنت میں داخل بعد ابھی تک کافر رہا. کیا تم میں سے کوئی شخص کرے گا اس کا باغ ہو اور کھجور کا درخت کے درخت اس میں اور انگور کی بیلیں بھی ہو اور اس کے دامن میں لگی ہوتی ہو، نیچرل ایجوکیشن بھی ہے، کھجور کے درخت بھی ہے اور بیلوں کی پتیاں لگی ہوئی ہیں، انگور کی اور انگور کی بیلیں. لہو کی آدمی کل سبقات، اس کے لیے اس باغ میں خطرہ کرنے والا ہے صاحب ہو کے بعد اب اس کا بڑھاپا نکالنے کو دے رہا ہے. بلو ضروریت ضعفاء، اور اس کی اولاد ہے ابھی چھوٹی عمر کی، کم سے کمزور. فاصابہ ایسا ہو کہ اچانک باغ کے اوپر ایک ایسا بھگوڑا، ایک ایسی آندھی آئی جس میں آگ ہے، فیہ نار، کوئی ایسا آگ بھری آندھی آئی. فاصابہ ایسا ہو فیہ نار، پورا کرتے آگ جل کر جلس کر رہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو. یعنی ایک انسان نے ساری عمر سمجھا ہے کہ بڑی جنت کی کمائی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے فاؤنڈیشن بنایا، میں نے بڑا صفائی کر دیا، میں نے اتنی کھانا بنا دیا، لیکن یہ کہ اچانک کسی وقت آنکھ کھلے گی، جب آنکھ کھلے گی تو موسم کا خطرہ کا معلوم ہوگا یہ کچھ نہیں تھا. یہ تو گویا کہ ایک بگوڑا آیا سب کو جلا گیا، اس لیے کچھ راستہ نہیں. اس میں یہ تھی کھوٹا دریا کاری تھی، اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود تھا. پھر حال وہی ہوگا جس طرح کہ وہ برا اپنے افسوس میں جاتا ہے، برا اس کا دوبارہ نہیں کر سکتا. لہٰذا جب وہ موقع آئے گی تو گویا کہ اب اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ دوبارہ کی کام اور کر سکے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو، اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کے نام پر دینا ہے. من طیبات ما کسبتم، جو چیز تم نے کمائی ہے اس کی اچھی چیز، پاکیزہ چیز، بہتر چیز. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے. اب زمین سے ساری باتیں بھی روایات آ رہی ہیں، چاہے وہ کچھ آتا ہے تو اس کے اندر سے جو ہے بجلی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے. کھیت کے اندر آپ نے محنت کی ہے، چلایا ہے، بیج ڈالے، لیکن یہ فصل کا والا آپ کھاتے ہیں تو اللہ کے ہاتھ میں. جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے، ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه، اور اس میں سے گندی مال کا ارادہ نہ کرو، تم سے پورا خرچ کر دو. زکات دینی ہے، رشوت دینا ہے، تو جو گندی چیزیں ہیں، اب جو بکریوں کا دلہ ہے، نصیب کی بکریاں نکالنی ہے، کیڑے ہیں، اب جو ذرا کمزور ہے، نازل ہے، بیمار ہے، نسوانی ہے، جن کی پوری کرنی ہے نا. اسی طریقے سے عشر نکالنا ہے تو گندم کا ڈھیر بنا ہوا ہے، جس سے کئی باری پڑ رہی تھی، وہ نکال دو. ولا تیمم، تیمم تمہاری یہاں نوٹ کرنی ہے قصد کرنے کے. ولا تیمموا الخبیث منه، اس میں سے جو گندی مال ہے، ناپسند ہے، اس کا قصد نہ کرو، تم سے پورا خرچ کرو. ولستم بعاجزین، اور تم ہر دن نہیں اس کو دینے والے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ، تمہیں ضرورت پڑ جائے، کہ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے گا تو تم قبول نہیں کرو گے. ولستم بعاجزین الا ان تنفقوا فيه، الا یہ کہ چشم پوشی کرتے تو مجبور ہو جاؤ، احتیاج اس درجے کی ہو کہ جو بھی مل جائے، نبی مل جائے، اچھا مل جائے، چیز مل جائے، خبیث مل جائے، جو بھی مل جائے، چشم پوشی کرو. اس کے سوا آدمی جو ہے وہ اپنے تیرے خاتم کے ساتھ جو ہے وہ نبی سے نہیں کر سکتا. معلوم ان اللہ غنی حمید، دیکھیے غنی کا نفس، جو کچھ دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اسے دے رہے ہو، محتاج کو دے رہے ہو، ضرورت کو دے رہے ہو، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ کو دے رہے ہو. معلوم ان اللہ غنی حمید، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے. حمید یعنی اپنی ذات میں خود محمود. یہ کسی شے کی اچھائی یا حسن یا کمال ایسا ہوتا ہے جسے ظاہر کیا جائے، دیکھو اس میں یہ خوبصورتی ہے، اور وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو اب ظاہر ہے. آج اگر مشاہدہ نہیں صورت دل رہا اللہ تعالیٰ اتنا سب پورا صفات ہے، اتنا محمود ہے اپنی ذات میں کہ وہ خود محمود ہے، اسے کسی ہم کی عادت نہیں، اب خود محمود ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، دیکھو شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا، مت کرو، رکھو، کیا پتا کیا کل کو وقت پڑا جائے. ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا. اب دیکھ لو رخ روشن کے آگے سے مرک کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے لاؤ کروانا جاتا ہے. اب شیطان کی طرف چاہتے ہو، اس کی بات ماننا چاہتے ہو، خوف رکھتے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پکڑا جائے مجھ پر، مجھے اپنے بات سوال رکھنا چاہیے، سیف رکھنا چاہیے، تو تم شیطان کی کامیاب ہے مشکل کر دیجیے. اور اگر تم نے اپنا اللہ کی راہ پر کر دیا، اللہ پر بات کرتے ہوئے وہ میری ساری حالتیں پوری کرے گا. آج کل آئے کرے گا نشان یہ ہے. اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے اس کے خزانوں کی، جو محدودیت کا تصور اپنے دل میں رکھو اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ حکمت ہے شاہ، لیکن یہ باتیں حکمت کی، ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن. باطن جو ہے وہ حکمت سے نظر آتا ہے، ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے. اسی شے کی حقیقت کیا ہے؟ اہل نظر ذوق نظر سے، لیکن جو شے کی حقیقت نہ دیکھے وہ نظر کیا وہ حقیقت جس پر آیا ہو جاتی ہے حکیم. اور حکمت اصل میں نام ہے انسان کے عقل و شعور کی تسلیم. جب وہ کم ہو گئی عقل، اس کا شعور کو کم ہو گیا، اس کے کام اسی سے بنا حکمت. لیکن حکمت اللہ تعالیٰ ہے فہم کی پختگی، عقل کی پختگی، شعور کی پختگی، حقائق نصیب، حقائق تک پہنچ جانے کی صلاحیت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور یہ حکمت ہم کی خیر کثیرہ، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیرہ کا ہو گیا، اس سے بڑا خیر تو اور ہے. وما يذكر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں، جو اولو الالباب ہیں، عقل مند ہیں. لیکن جو دنیا پر ریجھ گئے ہیں
اطمینان اسی پر ہے کہ کافی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اتنے اسٹاک بھی ہے، اتنا یہ بھی ہے، اتنا ہمارا جو ہے وہ جو بیلنس شیٹ آئی ہے اس کے ایسے یہ ہے، اگر کسی پر سارا بھروسہ اطمینان ہے تو ظاہر بات ہے وہ الزام نہیں ہے۔ تمام وقت میں نفقت اور نظر تم نظر، اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو، جو بھی نفقہ، جو بھی خیرات تم دیتے ہو، اور نظر تم نظر، اور جو بھی نظر تم دیتے ہو اللہ کے نام پر منت مانگتے ہو، فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ تمام ظالمین من انصاف، اور یقیناً ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگی۔ ان تم صدقات فنعماہی، صدقات کو تو اگر تم کھل کر اعلانیہ دو تب بھی ٹھیک ہے، اور خاص طور پر زکات کا تو معاملہ اعلانیہ نہیں ہے۔ ان تم صدقات ظاہر کرو، بڑا اعلانیہ دو تو ٹھیک ہے، کم سے کم فقراء آپ کو پہنچ گیا، کسی کی ضرورت پوری ہو گئی، وان تخفوها، لیکن اگر تم انہیں چھپاؤ، اب یہ ہوگا صدقات کے نافلہ کے لیے۔ یہ جو صدقات جو ہے یہ جو معلومات دینے واجبہ ان کے لیے استغفار نہیں ہے، یہ دین کی حکمت نہیں رکھیے، فرض عبادات اعلان میں ادا کی جائیں گی۔ یہ مسئلہ بھی شیطان بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ 4-5 گھنٹہ کی مسجد میں نماز پڑھ لی ہے، لوگوں پر اپنے تقویٰ کا وہ کرنا چاہتے ہو کرنا پڑے گا، گاڑی میں کوئی کیا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو لوگوں کو سمجھ متقی ہے میں اس لیے گاڑی چلاتا ہوں، لیکن جو چیز واجب ہے وہ اعلان کرو، اس کے حساب میں کوئی کام نہیں۔ ہاں جو صدقات ہے نافلہ ہے، جو نماز نفل ہے اسے چھپا سکتے اس کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے۔ وان تخفوها، اگر چھپاؤ وتؤتوا الفقراء، اور تم ضرورت مندوں کو دے دو، فهو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اب دیکھیے خیر لکم کہا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، پہلے کہا تھا ظاہر کرتے تو بڑے ماہیا، وہ بھی ٹھیک ہے کہ فقراء آپ کو دیا نہ ہو گیا، مجھے کوئی دکھ گیا خصیص کیا کہ دوسرے مال میں سے کوئی دکھلا تو نہیں۔ ان تم صدقات بڑے ماہیا، وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم ويكفر عنكم من سيئاتكم، اور اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ویسا علیہ کا بدام اے نبی، آپ کی ذمہ نہیں ہے کہ ہدایت دے دیں، آپ یہ دیکھیں علیہ کا ذمہ داری ہو جاتی ہے، فرض نام لگا یہ ہو جاتا ہے کسی کے حق میں، اور قرآن حجت لگا اور علیہ کا، یا یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے، یہ شفاعت کرے گا تمہاری قیامت کے دن، اگر تم نے اسے مانا جیسے کہ ماننے کا حق ہے، پڑھا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، عمل کیا جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، پھر اس کی دعوت تبلیغ کی جیسے کہ اس کا حق ہے، تو یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا، اور اگر تم نے اس کے حقوق ادا نہ کیے تو تمہارے خلاف مدعی خراب ہو جائے گا۔ القرآن حجت لگا اور علیہ کا، یہ تم پر آئے گا بوال، اللہ یہ مجھے مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پڑھتا نہیں پڑھتا تھا تو جیسے کہ چھوٹا بہنا کو دوبارہ بھائی شادی کی نظر ہے مول سکھائے جاتے ہیں بتائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اور اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طریقے سے پڑھ رہے کچھ پتہ نہیں، یہ دو گھنٹہ بعد لائیں گے تو سمجھ کے پڑھیں گے، اللہ کی کتاب سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، پڑھا تو نہیں کیا بتا ہے نام نے قرآن میں پڑھا ہوں کہ نام اور اللہ کا استعمال نہیں رکھیے، ویسے آگے کا ہوگا آپ کی ذمہ داری کی آپ کی ذمہ داری تبلیغ، ہم نے آپ کو اذا سمعت بذات بشیر بن دیا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، یہ آیت پڑھ کے پہلے سے ولكن من يهدي من يشاء، وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، اور جو بھی خیر جو بھی بنائی جو بھی بات خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، تمہیں اجر ثواب ملے گا، تمہیں کو مل جائے گا 700 گنا 1400 گنا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، یہاں لکھے مدعی آیا ہے نہیں تو مفہوم نہیں، لا تنفقون یعنی تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا کے لیے، کیا فائدہ ملے گا؟ اگر ریاکارانہ خرچ کیا تو گزرے کا سوال خود بن جائے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی خیر تم خرچ کرو گے خیر میں سے جو بھی دولت خرچ کرو گے يوفى اليكم پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا وانتم لا تظلمون، اور تم پر کچھ نہیں ہوگا، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اب آیا ہے آخری کی قبل، انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ ضرورت مند کے جو گھر کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، جیسے صاحب صفحہ سے بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں کر رہے حضور سے سیکھ رہے، اور جہاں جہاں دعوت آ رہی ہے حضور نے ہمارے کو بندگی وہاں سے کو ملے جا رہا ہے، اب وہ معاش کی بھی ضرورت کرتے یہ کام کیسے حاصل کرتے؟ یا اسی طرح دین کی خدمت ہے، آپ نے پہلے اٹھائی ہے، اب آپ کو کافی تو چاہیے ان کافروں کی تو آخر معاش کا ہے کرتا، اگر وہ سارے 8 گھنٹے دفتروں میں کھائے اور وہاں جاتے بھی افسروں کی اور 2 گھنٹے زیادہ 2 گھنٹے آنا اب کون سا روٹی تعلیم کے کام کیا کریں کب کو کھا جائے گا، تو لوگ ہونے چاہیے ہمارا وقت کرنا، لیکن ہمارا وقت لگے گا پیٹ تو ان کے بھی ہے اور آپ ان کی بھی ہوگی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو گھیرے میں آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کی جدوجہد میں، جہاد فی سبیل اللہ کی صحیح میں، اور اس طریقے سے مصروف ہو گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب وہ زمین میں گھوم پھر کر تجارت کرنے کے اندر اس کے پاس وقت نہیں کر سکتے زمین میں اپنی معاش کے لیے، یا سب وہ ظاہر اغنیاء من التعفف، اب یہ اس طرح کی فقیر تو ہے نہیں کہ نپٹ مانتے ہو، انہیں عام طور پر جو ناواقف شخص سمجھتا نہیں ہے اس کو ضرورت نہیں مانگے گا، لیکن اس کو مانگا اس لیے نہیں ہے وہ اس طرح کا صحیح نہیں ہے، اس طرح کا سلام نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ تو اللہ کے دین کے آپ کو لگا دیا، تمہارا کام ہے دیکھو یا سب وہ ظاہر اغنیاء من التعفف، وہ جو مانگنے سے رک رہے ہیں اپنی ذات بس کی حفاظت کی خاطر، اس کی وجہ سے ناواقف بات سمجھتے ہیں تو نہیں اسے کوئی ضرورت نہیں، تعرفون بسیماہم، تم پہچان لو گے انہیں ان کے چہروں سے، ظاہر بات ہے کہ صبر کا احتیاط کا سب سے فرمایا جاتا ہے، اگر آپ کو نیوٹریشن صحیح نہیں مل رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا سمجھنا تعرفون بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے مانگتے نہیں، وہ عیسائی کی طرح نہیں ہے، وہ اصل میں اپنی محنت نہیں کرتے، کھڑے ہو کر آپ کے سر ہو کر آپ سے کچھ نکلوا لیتے ہیں زبردستی، اس طریقے سے نہیں مانگیں گے، یہ بات ہے مسئلہ ہے اقامت دین کی جدوجہد میں جو لوگ ہمہ وقت لگتا ہے آخر ان کے لیے اچھا ذریعہ، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ یہ 2 رکوع جو ہیں انفاق کا پورا مضمون اس کا کلائمیکس جو ہے یہ ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفون بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھی تم دولت مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے علم میں ہوگا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ اخفاء کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دے گا۔ اب سورہ مبارکہ کا وہ رکوع پڑھ رہے ہیں کہ جو آج کے حالات میں اہم ترین ہے، اس میں اس دور میں اللہ کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی شرک جو ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور، سب سے بڑا شرک یہ ہے، نفسیاتی اعتبار سے سب سے بڑا شرک مادے پر تمکن، بتوں سے کچھ کو ویزے سے حاصل ہوگی مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے، لیکن یہ نفسیاتی اور داخلی بات ہے، خارجی اور واقعاتی دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت وہ غیر اللہ کی حاکمیت جو عوامی شکل اختیار کر دے گا، عوامی حاکمیت، اور اس کے بعد اس وقت کے نظاموں میں بدعملی میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ سود کی بنیاد پر ہے، سب سے بڑا قسم سب سے بڑا فساد دنیا میں سب سے بڑی شہرت ہے یہودیوں کے ذریعے سے پورے گلوب کو اپنی قسم میں لینے کے لیے بےتاب ہے، وہ یہی ہے کہ سود کا کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر، اس کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے، اس سے پچھلے رکوع کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن بعد میں حدیث پر منتشر ہوئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت کو اس رکوع کے ساتھ شامل کیا گیا ہے، وہ بعد میں بیان کروں گا۔ اللہ نے یشکرون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی دن کو بھی، سرا وعلانیۃ، خفیہ طور پر بھی اعلانیہ بھی، صدقات واجبہ اعلانیہ، صدقات نافلہ خفیہ، انفاق فی سبیل اللہ خفیہ، فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے ان کا عالم محفوظ ہے ان کے پاس، نہ ان پر خوف تعلق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی علم سے بے چار ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا